ایک مزدور کو ایک شہزادی سے محبت ہو گئی اور پھر درمیان میں اللہ کی محبت۔ سب سے پہلے آپ کو ویڈیو پورا دیکھنا ہے۔ ایک مزدور تھا جو ایک مسجد کی تعمیر کرنے پر مزدوری کر رہا تھا۔ ایک بہت بڑی شاندار مسجد جو کہ اس وقت کے سلطان تعمیر کروا رہے تھے۔ جب مسجد مکمل ہو گئی، تیار ہو گئی، تو سلطان نے حکم دیا کہ مسجد کو خالی کر دیا جائے۔ کوئی بھی مستری یا مزدور یا کوئی بھی اور آدمی مسجد میں نہ رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان کی بیٹی یعنی سلطنت کی شہزادی نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جب یہ خوبصورت مسجد مکمل ہو جائے تو وہ پہلی نمازی ہو جو اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرے، اور جب وہ نماز ادا کر رہی ہو تو مسجد میں کوئی اور شخص موجود نہ ہو۔ اسی لیے سلطان نے اعلان کیا تھا کہ مسجد بالکل خالی کر دی جائے۔ اب جب مسجد مکمل ہو گئی تو سارے مستری، مزدور، مسجد میں کام کرنے والے سب لوگ مسجد کو خالی کرنے لگے۔ سب مسجد سے باہر آ گئے۔ اب یہ جو مزدور تھا نا، یہ لیٹ ہو گیا، یہ سب سے پیچھے رہ گیا۔ اس کو احساس ہی نہ ہوا یہ کب مسجد خالی ہو گئی ہے اور شہزادی نماز ادا کرنے مسجد میں آ گئی ہے۔ تو اب یہ مزدور جب بھاگتا ہوا مسجد سے باہر آ رہا تھا تو اس کی ایک نظر نماز ادا کرتی ہوئی شہزادی پر پڑ گئی۔ وہ ایک نظر، وہ ایک لمحہ، وہ منظر اس مزدور کو محبوط کر گیا۔ وہ ایک لمحہ جیسے اسے زندگی میں ٹھہرا سا گیا۔ شہزادی پر نظر پڑتے ہی صرف ایک ہی نظر میں وہ شہزادی کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس کا عجیب حال ہو گیا تھا، نہ اس کا کام پر دھیان تھا نہ کھانے پینے کی طرف۔ ہر وقت شہزادی کا خیال ہی اس کے ذہن میں رہتا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ شہزادی سے بہت پیار کرتا ہے، وہ جائے اور سلطان سے جا کر شہزادی کا ہاتھ مانگے۔ اس کی ماں نے کہا وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ ایک شہزادی ہے، سلطان کی بیٹی ہے اور تم ایک مزدور ہو، تم ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ سلطان اس گستاخی پر ہمیں قید میں ڈال دے گا یا سخت سزا دے گا۔ ایسی بات کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو۔ لیکن اب اس مزدور کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ نہ ہی وہ سوتا تھا، نہ ہی کچھ کھاتا پیتا تھا، ہر وقت شہزادی کے خیالوں میں کھویا رہتا۔ اس کی ماں کو اب اس کی جان کی فکر پڑ گئی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اب اگر اس نے کچھ نہ کیا تو اس کا بیٹا کہیں بھوک پیاس سے مر ہی نہ جائے۔ مرتی کیا نہ کرتی، وہ ڈرتے ڈرتے سلطان کے محل میں پہنچ گئی اور جا کر دربان سے کہا کہ مجھے سلطان سے ملنا ہے۔ دربان نے کہا کہ سلطان اس وقت مصروف ہیں، وہ ہر کسی سے نہیں ملتے۔ اس عورت نے بڑی منت سماجت کی کہ یہ اس کے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے۔ اس کا ایک ہی بیٹا ہے جو مر رہا ہے، زندگی سے دور جا رہا ہے۔ صرف ایک بار اسے سلطان سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ آخر دربان کو اس پر ترس آ گیا اور اس نے سلطان کے حضور پیش کر دیا۔ عورت نے ڈرتے ڈرتے سلطان کو ساری بات بتا دی۔ سلطان بڑا نیک، رحم دل اور سمجھدار تھا۔ اس نے کہا کہ وہ جائے اور کل اپنے بیٹے کو لے کر اسے کے پاس آئے۔ اگلے روز وہ دونوں ماں بیٹا سلطان کے حضور پیش ہو گئے۔ سلطان نے اس مزدور سے کہا اچھا تو تم شہزادی سے پیار کرتے ہو؟ مزدور نے کہا جی ہاں، میں آپ کی بیٹی سے پیار کرتا ہوں۔ سلطان نے کہا کہ اب میری بات غور سے سنو، میری ایک شرط ہے کہ اسے مسجد میں سب لوگ جب چلے جائیں تو تم عشاء کی نماز کے بعد سب لوگ چلے جاتے ہیں اور مسجد خالی ہو جاتی ہے، تم اس مسجد میں فجر کی نماز تک قیام کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور یہ عمل تم نے پورے 40 دن ہر روز کرنا ہے۔ ایک دن کا بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم 40 دن بلا ناغہ یہ کر پائے تو میں تمہارا رشتہ قبول کر لوں گا، تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کروں گا۔ بادشاہ نے یہ بھی کہا کہ میں ایک نگران تم پر مقرر کروں گا جو نوٹ کرے گا کہ تم ٹائم پر آتے ہو یا نہیں، لیٹ تو نہیں آتے، کوئی ناغہ تو نہیں کرتے، اور خشوع و خضوع سے قیام کرتے رہتے ہو، کوئی کمی یا کوتاہی تو نہیں کرتے، بیکار تو نہیں بیٹھتے یا سو تو نہیں جاتے۔ تو اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا اور شہزادی سے تمہاری شادی ہو جائے۔ وہ مزدور یہ بات سن کر بڑا خوش ہو گیا۔ اسے تو اس بات کی ہرگز امید نہ تھی۔
اسے تو نئی زندگی مل گئی تھی۔ اب وہ اگلے دن مسجد میں گیا اور عشاء کی نماز کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو اس نے مسجد میں قیام اللیل کیا، فجر تک نوافل ادا کیے، اللہ کی عبادت کی۔ دوسرے دن بھی وہ گیا، تیسرے دن بھی وہ گیا، ہر روز جا رہا تھا، ایک بھی ناغہ نہیں کر رہا تھا۔ کچھ ہفتوں کے بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے، وہ زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا، وہ کھا رہا تھا، پی رہا تھا، کام پر بھی جا رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، اب اسے عبادت میں بھی مزہ آنے لگا تھا۔ اسے مسجد میں آنا اور تنہائی میں عبادت کرنا اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگا تھا، اے اللہ، یہ خوبصورت دن جو وہ اکیلا ہوتا ہے اور اللہ کے حضور عبادت کرتا ہے، اللہ کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اے اللہ یہ دن کبھی ختم نہ ہو۔ اے اللہ، تو نے مجھے یہ جو موقع دیا ہے اپنے حضور پیش ہونے کا، اپنی عبادت کرنے کا، یہ ہمیشہ قائم رہے۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ 40 دن گزر گئے، 50 دن گزر گئے، 60 دن گزر گئے، یہاں تک کہ 70 دن گزر گئے، وہ عبادت کے لیے جاتا رہا۔ آخر سلطان نے اسے خود بلایا اور پوچھا، تم نے پورے 40 دن بلا ناغہ عبادت کی ہے، قیام اللیل کیا ہے، ہم نے کنفرم کیا ہے کہ تم نے باقاعدگی سے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کی ہے، تم اپنے وعدے کے مطابق 40 دن پورے ہونے کے بعد تم میرے پاس آئے کیوں نہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے سلطان، میں نے مسجد میں پہلی دفعہ آپ کی بیٹی کو دیکھا تھا، تب میرے دل خالی تھا اور وہ پہلی خوبصورت چیز تھی جس سے میرا سامنا ہوا، جس نے میرے دل میں اپنی جگہ بنائی۔ وہ آپ کی بیٹی تھی اور میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ لیکن جب میں نے 40 سال رات دن تک مسجد میں عبادت کی، قیام اللیل کیا، تو مجھے اپنے خدا کے قریب ہونے کا موقع ملا۔ خدا کی محبت میرے دل میں پیدا ہونا شروع ہو گئی، میرا تعلق خدا سے بنتا گیا اور مضبوط ہوتا گیا، اور تب میں نے اس خوبصورت احساس کو محسوس کیا جو سکون طمانینت میرے دل پر اتری، وہ میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ خدا کی محبت سب محبتوں پر غالب آ گئی۔ خدا کی یاد میں جو مجھے سکون ملا وہ مجھے کسی اور کی یاد میں نہیں ملا۔ خدا کے ذکر نے مجھے سب کی یاد سے غافل کر دیا، اب مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ خدا کے ساتھ ملنے کے بعد اب مجھے کسی اور کا ساتھ نہیں چاہیے۔ دوستوں، جب ہم اللہ پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ایمان کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت اس دنیا کی ہر چیز کی محبت سے زیادہ ہے، اس دنیا کی ہر چیز کی محبت پر اللہ کی محبت غالب آ جائے، اس دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر ہم اللہ سے پیار کریں، اپنے آپ سے بھی بڑھ کر، آپ اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ اور جو سچا ایمان لے آتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت بس جاتی ہے، پھر اس کے دل میں کسی اور کی محبت کی جگہ نہیں رہتی۔ اینڈ بہت بہت شکریہ فار واچنگ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دینا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔